اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ الاخلاص دیکھتے ہیں آج۔ مکی یہ وہ صورت ہے جو میرا خیال میں کسی اور کو کوئی اور صورت یاد ہو یا نہ ہو مگر سورۃ الاخلاص ضرور یاد ہوتی ہے۔ سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3 قرآن کے برابر۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کو 3 دفعہ پڑھ لیا تو پورا قرآن پڑھ لیا، ایسے نہیں، بلکہ اجر و ثواب میں 1/3 کے برابر ہے۔ قرآن کریم تو ہم نے پھر بھی پڑھنا ہی ہے، لیکن دیکھیں قرآن کا 1/3 حصہ جو ہے نا اس کا توحید پر ہے، اور اس صورت میں ہے ہی توحید۔ کہا جاتا ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کریں، کیونکہ ان کے ہاتھ نا بہت زیادہ نسب کی اہمیت تھی، لینیج اپنے پیچھے تک کا وہ جانتے تھے۔ ہمیں تو آج اپنے باپ دادا سے پیچھے کسی کا نام نہیں پتہ ہوتے نا، لیکن وہ لوگ اپنے خاندانوں کے پیچھے تک ان کو پتہ ہوتا تھا، ایون کہ اپنے گھوڑوں کی نسب تک کو پیچھے تک پہچان رکھتے تھے یہ لوگ۔ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے خدا کا نسب بیان کریں، کس کا بیٹا، کس کا وہ، کون اس کا بیٹا۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے میں کہہ لیں کہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی اتاری ہیں جو مسلمانوں میں بہت پاپولر ہیں، نماز میں کثرت سے پڑھی جاتی ہیں، سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الکوثر میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفینڈ کیا ہے، اور سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کا آنر ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی کہ صبح کی سنتوں میں اس صورت کو پڑھا کرتے تھے، اور آخری وتر کی نماز میں بھی یہ صورت پڑھا کرتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا، تو جب وہ واپس پلٹے نا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے جس کو ہمارا سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ تو جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ رحمان کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن ہے اس میں، مجھے اس کا پڑھنا بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو جا کر کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے پھر محبت رکھتا ہے، یعنی جو اس صورت کو محبوب رکھے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھے گا۔ تو ہم اس لیے اب سے یہ صورت پڑھیں گے کہ میرے رب کا تعارف ہے۔ اس طرح یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کی عادت تھی کہ وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ صورت نا اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے، پھر کوئی اور صورت پڑھتے تھے۔ تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ذرا تنگ آ گئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے فرمایا مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، یعنی جو اس صورت سے محبت کرے گا یہ صورت اس کو جنت میں پہنچا دے گی۔ ایسے شوق ہمیں بھی ہوتے ہیں کیا؟ کتنی دفعہ تو ہم یہ پڑھی ہوگی نا صورت نماز میں، مگر اس طرح کی محبت، اس طرح کی چاہت صورت اخلاص سے ہمیں تو میننگ ہی نہیں آتے۔ اسی طرح ایک شخص نے کسی کو رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی صورت کو دہرا رہا تھا، تو صبح کے وقت جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت مثل 1/3 قرآن کے ہے، یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ 1/3 قرآن پڑھ کر رات کو سویا کرو؟ تو صحابہ پر بڑا بھاری گزرا کہ یہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صورت پڑھ لیا کرو، 1/3 قرآن کے برابر اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے
تو کسی کو یہ صورت پڑھتے ہوئے پایا تو فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ اتنی اہمیت ہے اس صورت کی، معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں اور نماز پڑھائیں۔ تو آپ آئے، میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ۔ تو کہتے میں چپ رہا، پھر فرمایا پڑھ۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر صبح شام 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیا کر، کافی ہو جائے گی تیرے لیے۔ یعنی صبح و شام کی دعاؤں میں منا ہمیں بھی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی چاہیے۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز سے کفایت ہو جائے گی، یہ نہیں اس چیز کے لیے اور اس چیز کے لیے، بلکہ ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کافی ہیں یہ صورتیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کو 10 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی زیادہ اچھا دینے والا ہے۔ سورت کو دیکھتے ہیں کہ سورت کیا کہتی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، قل کہہ کر نہ بتا دیا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیں، بتا دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو بتائیں دنیا کو۔ کیا؟ ہوا اللہ احد، ہوا آیا، اللہ احد بھی صرف آ سکتا تھا، تب بھی کمپلیٹ سینٹنس ہونا تھا، لیکن ہوا اللہ احد، یہ جو ہوا ہے نا، یہ ضمیر شان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے ہوا، وہ ہے اللہ جو احد ہے۔ ویسے تو عربک میں ایک کے لیے کیا کہتے ہیں؟ واحد، احد نہیں کہتے۔ احد کس چیز کے لیے آتا ہے؟ اکیلا، یکتا، یونیک، یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس کا صحیح معنی کیا ہوگا؟ اکیلا، یعنی کوئی ہے ہی نہیں جو مقابلے میں بھی آئے۔ ایک تو ہوتا ہے نا مقابلے میں جیتنا، جیتنے کی بات تو چھوڑیں، مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں جو آ سکے۔ اس لیے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ٹارچر کیا جاتا تھا نا، تو کیا فرماتے رہتے تھے؟ احد احد احد۔ اور جنگ احد میں بھی مسلمانوں کا جو نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ احد احد تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو الصمد ہے۔ الصمد اور احد یہ جو دو ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہیں جو یہاں پر آئے ہیں، صرف قرآن پاک میں الصمد اور کہیں نہیں آیا، اور یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کوئی انسان اپنے لیے نام نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بارے میں بہت ساری رائے ہیں کہ الصمد کا معنی کیا ہے۔ ایک رائے اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ پرفیکٹ، کمال پر، ہر اسپیکٹ سے، ہر طرح سے کمال پر، اور دوسرا معنی اس کے جس کی طرف مخلوق پلٹتی ہے، یعنی عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر مخلوق کی ضرورت پوری کرنے والا، ہر مخلوق کی ضرورت اسی سے پوری ہوتی ہے، لیکن اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ الصمد میں بے نیاز کا معنی لکھا جاتا ہے، اور غنی میں بھی ہم بے نیاز ہی لکھ دیتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ الصمد وہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری مخلوق کو اپنے سروائیول کے لیے، اپنی سسٹیننگ، اپنی مینٹیننگ کے لیے، اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، مگر اسے اپنے کسی کام کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ پیغمبروں کی جن کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، نہ اسے کوئی نیک بندوں کی ضرورت ہے کہ اس کی عبادت کریں گے تبھی اس کی بات چاہت چلے گی، نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح الصمد کا معنی یہ بھی ہے کہ جو تمام مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے، جس کی بقا ہمیشہ کی ہے، جو سب کی حفاظت کرنے والا ہے، جس کی ذات لازوال ہے۔ الصمد وہ بھی ہے جو کچھ بھی نہ کھائے اور نہ اس کو کچھ نکلے۔ اسی طرح الصمد میں یہ بھی ہے کہ نہ وہ کسی سے نکلا ہے، نہ اس سے کوئی نکلا ہے، مطلب نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں۔ اسی طرح الصمد میں یہ بھی ہے کہ جو نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے،
یہ بھی معنی ہے کہ جو نور ہے، چمک دمک والا ہے، تمام معنی آتے ہیں اس میں۔ تو احد اور الصمد قرآن پاک میں بس یہیں پر آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا تعارف فرمایا؟ لم نہیں، یلد اس نے پیدا کیا، اس نے جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ کیونکہ دوسرے مذاہب پہ کیا ہوتا ہے کہ فلاں دیوتا کی فلاں کی بیٹی اور فلاں اور فلاں، تو یہ چیز ہمیں دوسروں سے یونیک کرتی ہے، دوسرے مذاہب سے ہمیں یونیک کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ الصمد ہے، کوئی اولاد نہیں اس کی، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، احد ہے وہ۔ ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، کفواً، کفو سمجھتے ہیں نا، کفو کسے کہتے ہیں؟ سملر ایکول کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم نکاح جب کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے کفو کے ساتھ نا، مطلب اس میں بھی کفو کو دیکھنا چاہیے، مطلب خاندان ایسی میں شادی کریں جو ذرا آپ کے میچ کا ہو، ذرا جوڑ کا ہو، یہ نہیں کہ بالکل ہی نیچے جا کر کرتے ہیں۔ تو کفو ایکول، کفواً احد، اس کے برابر، اس کے ایکول کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابر، اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ اب اگر انسان اللہ تعالیٰ کو امیجن کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو بھی ذہن میں تصور آئے گا وہ اللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا، انسان کا ذہن اس کو امیجن کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل ڈیفرنٹ باتیں یہاں پر آئی ہیں جو کوئی اور ریلیجن، کوئی اور مذہب کے اندر ایسی باتیں نہیں کی جاتی۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی مثال ہے ہی نہیں کہ مثال دی جا سکے، سوائے جو خود اس نے اپنے بارے میں بتا دیا۔ بہت جامع صورت ہے یہ، بہت ہی خوبصورت، بہت چھوٹی صورت ہے، صبح و شام پڑھنے والی صورت ہے، ہر رات کو بھی اس کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص کو اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ یہ 3 کل بھی کہلائے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہتھیلیاں ملا کر ساتھ جوڑ کر اور ان کو اپنے اوپر اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے، سر سے لے کر جہاں تک بھی ہاتھ جائے۔ تو 3 دفعہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔